نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ ان 7 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر پہلے ایمان قبول کیا اور مکی زندگی میں مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے متعلق مشورہ کیا تو انہوں نے ہی انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آخری دم تک لڑیں گے اور کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں 100 زرہ پوش مشرکین کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور ان کو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ ان کا قرآن سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبادت گزار بندہ ہے اور اللہ نے مجھے علی، مقداد، سلمان اور ابو ذر سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی زندگی میں عشق رسول اور شہادت کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ بالآخر 70 سال سے زائد عمر پا کر 33 ہجری میں انتقال فرمایا۔ جنازے کی نماز امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ہمارے جسم میں خون کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا دار و مدار جن چیزوں پر رکھا ہے ان میں سے ایک خون ہے۔ اگر جسم میں خون کی کمی ہو جائے یا خون بننا بند ہو جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ خون کے اندر ایک قسم کی حرارت اور گرمی ہوتی ہے جس سے وہ پورے جسم میں دوڑتا ہے اور ہماری زندگی چلتی رہتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بے جان چیزوں سے انسان کو زندگی بخشنے والا خون بناتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ایک ہی کرنسی کا آپس میں تبادلہ۔ اگر ایک ملک کی کرنسی کا تبادلہ اسی ملک کی کرنسی سے کیا جائے تو دونوں کی مقدار میں برابری اور ایک ہی مجلس میں قبضہ فرض ہے، لہذا خراب نوٹ زیادہ مقدار میں لے کر اچھے نوٹ کم مقدار میں دینا حرام اور سود ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سوتے وقت معوذتین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر دم فرماتے، پھر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے تھے، سر سے ابتدا کرتے اور پھر منہ اور بدن کے اگلے حصے پر، پھر بقیہ بدن پر پھیرتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرض معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے بچوں سے کہتا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ ہلاک کرنے والی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اسلامی جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ نمبر 7، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا اللہ کی نظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز دنیا سے زیادہ قابل نفرت نہیں، اور اس اللہ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے کبھی بھی اس کی طرف توجہ سے نہیں دیکھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ نیک بندوں کا جنت میں احترام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مقرب بندے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ان مقرب بندوں کا ایک گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے لوگ پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے،
وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہمیشہ ایک ہی عمر کے لڑکے ان کی خدمت کے لیے کٹورے، لوٹے اور بہتی ہوئی شراب کے جام لے کر گشت لگا رہے ہوں گے، جس شراب سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ مریض کو شفائے کامل کی دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کو جائے تو یہ دعا دے: اللہم اشفی عبدک ینکو لک عدوا او یمشی لک الی جنازہ۔ ترجمہ: یا اللہ، اپنے بندے کو شفا دے تاکہ تیرے دشمن کو تکلیف پہنچائے یا تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے جنازہ کے ساتھ جائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اللہ کا نافرمان اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔